کرو ایک حدیث، دوسری حدیث پر ذرا غور کیجئے. بڑی ہمارے لیے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگوں کے لیے یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح قرار دیتے ہیں. ذرا حدیث پر ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، ایک ایک چیز پر ذرا غور کیجئے. حدیث اس طرح، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل قیامت کے روز ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا. میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں، اس حدیث کو ذرا سنو. کل قیامت کے روز ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا. مولوی تنویر سے 5 سوال پوچھا جائے گا. اسٹیج کے اوپر جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں تمام کے تمام علماء کو کل قیامت کے روز 5 سوال پوچھا جائے گا. کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، کسی کو بھی آزاد بخشا نہیں جائے گا. ہر انسان کو 5 سوال پوچھا جائے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو 5 سوالوں کے جواب دینا پڑے گا. ایک انسان جب تک، یعنی مثلا مولوی تنویر کو کل قیامت کے روز 5 سوال پوچھا جائے گا، اور مولوی تنویر جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے گا اس وقت تک اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو جا نہیں سکے گا، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکے گا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. 5 سوال پوچھا جائے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر آج آپ مجھ سے سوال کرو مجھ سے کہ مولانا تنویر صاحب یہ بتائیے بھائی، اگر میرے نزدیک آپ کا سوال مناسب ہوگا تو میں آپ کو جواب دوں گا، نہیں ہوگا نہیں دوں گا، میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا. میں آپ کو ایک سوال پوچھوں گا، آپ کی مرضی، آپ کا دل کرے گا مجھے سوال کا جواب دیجیے گا، دل نہیں کرے گا آپ اٹھ کر چلے جائیے گا، اور آپ یہ کہہ کر جائیے گا مولوی تیرا باپ کا کھاتا ہوں، تو جو پوچھے گا وہی بولنا پڑے گا. بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ لیکن کل قیامت کے روز ایسا نہیں چلے گا میرے بھائیوں، نہیں، بالکل نہیں. آپ سے پوچھا جائے گا اور ہر حال میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ایک انسان اپنی جگہ کو چھوڑ کر اس وقت تک دوسری جگہ نہیں جا سکتا، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. آپ کو دینا پڑے گا، ہر حال میں دینا پڑے گا. 5 سوال کیا کیا ہوں گے؟ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ 5 سوالوں میں سے پہلا سوال جو ہوگا، نوجوانوں اس حدیث کو سنو، ساری زندگی کے بارے میں، ساری عمر کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہے میرا بندہ بتا، میں نے تجھے 40 سالہ 70 سالہ 90 سالہ 80 سالہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، بتاؤ تم نے اپنی زندگی کو کہاں پہ گزارا، بتاؤ تم نے اپنی ساری عمر کو کس چیز پر گزاری. آپ سے پوچھا جائے گا ساری زندگی کے بارے میں، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. شراب کے اڈوں پر بیٹھ کر اپنی عمر کو گنوانے والوں، ٹی وی دیکھ دیکھ کر، IPL دیکھ دیکھ کر، گانا سن سن کر، اور نہ جانے کیا کیا غلط کامیں کر کر اپنی جوانی کو ختم کرنے والوں، اپنی زندگی کو ختم کرنے والوں، یاد رکھو اپنے وقت کو برباد کرنے والوں، یاد رکھو کل قیامت کے دن ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، ایک ایک پل کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. پہلا سوال ختم، پھر دوسرا سوال پوچھا جائے گا. نوجوانوں اس کو سنو، تمہارے لیے اس حدیث کو میں پڑھ کر جا رہا ہوں. دوسرا سوال پوچھا جائے گا کہ ہے نوجوان بتاؤ، ہے انسان بتاؤ، ہے میرا بندہ بتاؤ، تم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ ختم کیا تھا، بتاؤ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا تھا. آپ سے پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. کتنے سوال ہوئے ذرا بتائیے؟ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ نیند آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا؟ ابھی جاگ کے رہیے، بہت کچھ بتانا ہے ابھی آپ کو، اور دل کو ذرا مضبوط بنائیے کیونکہ سنبھالنا بھی ہے آپ کو. تو کیا بتا رہا تھا؟ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. نہیں، آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا، کل قیامت کے روز میرے بھائیو پوچھا جائے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. چلیے وہ 3 سوال بھی جلد بازی میں بتا دیتا ہوں، پھر دوسرا پیغام آپ کے سامنے لے کر آ جاؤں گا. تیسرا سوال پوچھا جائے گا،
बताओ तुमने अपना पैसा कहाँ पे खत्म किया था। अच्छा ये भी पूछा जाएगा पैसों के बारे में, आप कहाँ कहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप अपनी दौलत को लुटा रहे हैं। कल कयामत के रोज इसके बारे में भी एक एक पैसे का आपको जवाब देना पड़ेगा। पैसा को रात में फोन आया गर्लफ्रेंड की तरफ से, मोबाइल में बैलेंस नहीं है रिचार्ज करवा दो, 250 का रिचार्ज कर रहे हैं ना, दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं ना, कल कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नौजवानों, आपसे पूछा जाएगा एक एक पैसे के बारे में। आज कितने नौजवान हैं गुटखा खाकर पैसा बर्बाद करते हैं, बीड़ी खाकर पैसा बर्बाद करते हैं। आप लोग बीड़ी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? बीड़ी पीते हैं, पीते हैं कि नहीं पीते हैं? बताइए एक आदमी। सब पीते हैं। अरे साहब बीड़ी पीते हो, शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ने दौलत दी है, पैसा दिया, सिगरेट पिया कीजिए, सिगरेट पीजिए, बीड़ी पी रहे आप। अब हंसी आ रहा है, अब कल से सिगरेट भी पिएंगे। मेरे भाइयों बीड़ी पीकर सिगरेट पीकर अपने पैसे को बर्बाद करने वालों, कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। आज रास्ते के किनारे में एक नौजवान बीड़ी पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। अब उधर से एक मौलाना साहब गुजर रहे हैं। मौलाना साहब बोला, रे कमबख्त तू सिगरेट पी रहा, तू बीड़ी पी रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? जवाब आता है, मौलवी साहब तेरा बाप का पैसा है, तू पूछेगा। तेरा पैसे का पीता हूं, तू पूछेगा। दुख होता कौन है? दुनिया में तो जवाब दे देते। बताइए कल कयामत के दिन जब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने अपना पैसा कहां पे खर्च किया, क्या अल्लाह को भी यही जवाब दीजिएगा? है आपके पास इतनी हिम्मत कि क्या कयामत के रोज अल्लाह आपसे सवाल करेगा, आपसे पूछेगा कि बताओ तुमने दुनिया में अपना पैसा अपनी दौलत को कहां पे खत्म किया था? क्या आप बता पाएंगे? आज कितने ऐसे नौजवान हैं कि जब नाच गानों की महफिलें सजाई जाती है, आपके झारखंड में भी खबर मिली है मुझे, क्योंकि बराबर मेरा झारखंड आना जाना लगा रहता है। झारखंड में कहीं पर भी अगर नाच गानों की महफिलें सजाई जाती है, अगर लाइव प्रोग्राम होता है नाच गानों का, तो कितने नौजवान हैं सामने में जाकर इस तरह पैसा उड़ाते हैं, इस तरह पैसा उड़ाते हैं। देखे कभी आप लोगों ने? उड़ा ले बेटा उड़ा ले, दुनिया है उड़ा ले। ये याद रख कल कयामत के दिन तुझसे पूछा जाएगा, कल कयामत के दिन तुझसे सवाल किया जाएगा कि बता तूने अपना पैसा और अपनी दौलत को कहां पे खर्च किया था। इसलिए याद रखिए एक एक पैसा को खर्च करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार आप सोचिए कि आप अपना पैसा और अपनी दौलत को कहां पे लुटा रहे। और एक चीज, कितने नौजवान हैं ना जो लॉटरी खेलते हैं। लॉटरी आपकी इधर लॉटरी होती है ना, लॉटरी होती है। आपकी इधर के नौजवान भी सबसे ज्यादा पैसों का गलत इस्तेमाल और मिसयूज अगर कोई करता है तो वो नौजवान होता है। आज कितने नौजवान हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं जो दिन में 500 रुपया कमाता है, दिन में 500 रुपया कमाता है और शाम में 300 रुपया की लॉटरी काटकर घर में चला आता है। बीबी कहती है घर में दाल नहीं, घर में चावल नहीं, घर में सब्जी नहीं, 500 रुपया दिन का कमाते हो, 300 रुपया की लॉटरी लेकर आ जाते हो। तो चढ़कर बोलता है बीबी को, तू चुप रहा, तेरे वजह से मुझे गरीब रहना पड़ेगा। बीबी से कहता है। मैंने एक नौजवान से पूछा कि अच्छा भाई ये बता 500 रुपया कमाता है, कितने रिक्शा वाले ठेला वाले लॉटरी का, हर ठेला वाले रिक्शा वाले लॉटरी करते अक्सर। इसलिए मैं आपको बता कर जा रहा, एक नौजवान को मैंने पूछा कि अच्छा भाई ये बताओ कि लॉटरी क्यों काट रहे हो? तो बोला मौलाना साहब एक दिन हमें करोड़पति बनना है, शायद लॉटरी काटने से 1 करोड़ का प्राइज मिलता है ना। फर्स्ट प्राइज कितने का होता है? कितने का होता है? 1 करोड़। वो बंदा लॉटरी काटता है, देख लीजिए, उसको पता है 1 करोड़ का मिलता है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम लॉटरी क्यों काटते हो भाई? दिन में 500 का कमाते हो, 300 रुपया खामा का लॉटरी काट कर चले जाता है। अगर 300 रुपया अगर बचा के रखोगे तो तुम्हारा फ्यूचर में काम आएगा। जवाब देता है मौलाना साहब करोड़पति बनना। मैंने कहा कभी किसी को कोई करोड़पति बना क्या? तुमने कभी किसी को 1 करोड़ मिलता हुआ देखा? बोला हाँ देखा। मैंने कहा देखा? बोला फला गांव में देखा, फला गांव में देखा, वहां मिला, वहां मिला, वहां मिला। हजारों मिसालें देना शुरू कर देते हैं। चलो आओ मैं तुम्हें एक पैगाम देकर जाता हूं, आओ मैं तुम्हें एक बात बता कर जाता हूं। नौजवानों लॉटरी काटने वालों याद रखो, अगर आप लॉटरी काटोगे ना, ये सोच रखकर कि आप एक ना एक दिन करोड़पति बनिएगा, मुझे पता नहीं है।
آپ کروڑپتی بنیے گا یا نہیں بنیے گا مجھے پتا نہیں ہے، آپ امیر بنیے گا یا نہیں بنیے گا مولوی تنویر عالم کو پتا نہیں ہے، لیکن آپ ایک دن بھکاری ضرور بنیے گا، اس کی گارنٹی میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ لوٹری کاٹنے والا ایک دن بھکاری ضرور بنے گا۔ کروڑپتی کی مثال تو آپ دے رہے ہیں، آؤ میں تمہیں لاکھوں کی تعداد میں بھکاریوں کی مثال میں تم کو دے کر جا رہا ہوں۔ اس لیے لوٹری کے پیچھے پیسہ کو برباد کرنے والے نوجوانوں، تباہ کرنے والے نوجوانوں، اس پیسہ کو بچا کے رکھو، اپنی بیوی بچے پر اس پیسہ کو خرچ کرو، یہ تمہارے لیے نیکی بھی ہوگی، یہ تمہارے لیے تمہارے نامہ اعمال میں نیکی بھی لکھی جائے گی، اور کل قیامت کے دن اس کا حساب دینے میں بھی تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ اس لیے میں تم کو میسج دے کر جا رہا ہوں کہ لوٹری کاٹنا بند کرو اور یہ خواب دیکھنا بند کرو کہ تم کروڑپتی بنو گے۔ اور ایک چیز، کچھ دن بعد 26 یا 27 تاریخ سے ہمارے سامنے آئی پی ایل کا کھیل ہونے والا ہے۔ آئی پی ایل کا معنی انڈین پریمیئر لیگ۔ اس میں نا ایک ایپ آتا ہے، سنیے، اب اس کو گناہ نہیں سمجھتے، میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، نوجوانوں کو بتا کے جا رہا ہوں۔ ایک ایپ ہوتا ہے، ایسے تو ہزاروں ایپ ہیں، ہزاروں ایپس ہیں، لیکن ایک ایپ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈریم 11۔ نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کہا مولانا صاحب نام سننا، ہم تو کھیلتے ہیں ہر روز۔ کتنے نوجوان ہیں کہ ڈریم 11 میں ہر روز آئی پی ایل میں 1000 2000 3000 کا پیسہ لگاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ غلط ہے، یہ بھی جوا میں شمار ہوتا ہے، یہ بھی جوا ہے میرے بھائیو۔ مت کھیلو آئی پی ایل میں، مت کھیلو آئی پی ایل میں، ڈریم 11 میں پیسہ لگانا بند کرو، ورنہ کل قیامت کرو اس کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ حدیث سامنے رکھیے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 5 سوال پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال، تم نے اپنی ساری زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ تیسرا سوال کہ تم نے پیسہ کہاں پہ ختم کیا؟ چوتھا سوال آپ سے یہ پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہارے پاس 70 بیگھہ کی زمین تھی، بتاؤ تمہارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تھی، بتاؤ تمہارے پاس مرسیڈیز 4 5 گاڑیاں تھی، بتاؤ دنیا میں تمہارا عالی شان بنگلہ تھا، بتاؤ دنیا میں تمہاری بڑی بڑی بلڈنگیں تھی، یہ سب کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ بھی سوال کرے گا کہ پیسہ کہاں پر ختم کیا، یہ بھی سوال کرے گا کہ تم نے پیسہ کہاں سے کمایا۔ اے نوجوانوں، بینک بیلنس کو بڑھانے کے چکر میں، زمین و جائیداد کو بڑھانے کے چکر میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے کے چکر میں، عالیشان بنگلوں میں رہنے کے چکر میں آج تم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے ہو، آج تم حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے ہو۔ بس پیسہ آنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ پیسہ حلال طریقے سے میں کما رہا ہوں یا پھر یہ پیسہ میں حرام طریقے سے کما رہا ہوں۔ اے میرے نوجوان بھائیو، یاد رکھو کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے پاس جو اتنا بینک بیلنس تھا، بتاؤ تمہارے پاس جو اتنی پراپرٹی تھی، وہ پراپرٹی کہاں سے آئی تھی، وہ بینک بیلنس تمہارے پاس کہاں سے آیا تھا؟ آپ سے سوال کیا جائے گا میرے بھائیو، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور ایک چیز بتاؤں، آج ہمارے نوجوان کیا سمجھتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ آج ہمارے نوجوان بھائی سمجھتے ہیں ارے صاحب آخرت کو مارو گولی، سنیے، آخرت کو مارو گولی، پیسہ کما لو، ضرورت پڑے چوری کر لو، ضرورت پڑے ڈاکہ ڈال لو، ضرورت پڑے تو بینر بیٹیوں کو کوٹھے پر بیٹھا دو، بس پیسہ آنا چاہیے۔ ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ ہم حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا ہمیں حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی نے بیان فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ پیسے کی محبت میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ وہ فرق نہیں کرے گا کہ وہ حلال طریقے سے مال کما رہا ہے یا پھر وہ حرام طریقے سے مال کما رہا ہے۔ اور آج وہ دور آ گیا ہے میرے بھائیو، آج سب کوئی پیسہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سب کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے بھاگ رہے ہیں اگر میں امیر بنوں گا نا تو مجھے ایک کٹرینہ کیف جیسی خوبصورت لڑکی مل جائے گی۔ اگر میں پیسہ کے، کہا جاتا ہے نا کہ تم پیسوں کے پیچھے تم پیسہ کے پیچھے بھاگو، لڑکیاں تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ نوجوانوں سے کہا جاتا ہے تم پیسوں کے پیچھے بھاگو، لڑکیاں تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ واہ، لڑکیاں ہمارے لڑکیوں کے لیے پیسہ کمانا ہے، لڑکیوں کے لیے آپ کو دولت مند ہونا ہے، لڑکیوں کے لیے آپ کو سب کچھ کرنا ہے۔ ارے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟
आपकी सोच और आपकी मेंटेलिटी कहाँ जा रही है मेरे भाइयों? क्या आज आप पैसों के पीछे भाग रहा हो? हाँ, जरूरी भी है वो, इसलिए कि आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, मसलन इस गांव का नाम क्या है? मुगलपाड़ा। जगह का नाम क्या है? मुगलपाड़ा ना, मुगलपाड़ा, अच्छा महाराजपुर। एक मिसाल देके जा रहा हूं हदीस को सामने रखते हुए, बस सुनते जाइए मेरे भाइयों नौजवानों। महाराजपुर में जो आदमी एक नंबर का लुच्चा है, मिसाल दे रहा हूं मैं, किसी का नाम नहीं बता रहा हूं, मिसाल देके जा रहा हूं, एक नंबर का लुच्चा है, तुच्चा है, लफंगा है, डंपर है, फंपड़ है, ममपड़ है, सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। नमाज नहीं पढ़ता है, कुछ भी नहीं करता है, लौंडियाबाज है, लेकिन बेचारे के पास 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बेचारे के पास एक आलीशान बंगला है। तो गांव के लोग समझते हैं कि यही आदमी सबसे बड़ा कामयाब है। दौलत आ गया, दौलत आ गई, इंसान कामयाब हो गया। आज हम एक इंसान की कामयाबी को मेरे भाइयों, भाई आवाज जरा ठीक कीजिए, बैटरी बैठ जाएगी, कल का प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा। मेरे भाइयों, हम एक इंसान की कामयाबी को दौलत के ऊपर मापते हैं, दौलत के ऊपर। जिसके पास जितनी दौलत वो उतना बड़ा कामयाब। इसीलिए तो आज हमारे नौजवान दौलत के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन एक मसला याद रखिएगा मेरे भाइयों, दौलत आने से कोई इंसान कामयाब नहीं हो जाता। मेरे भाइयों, अगर दौलत आने से अगर कोई इंसान कामयाब होता, दौलत की वजह से अगर कोई इंसान कामयाब होता, तो मौलवी तनवीर आलम ये बता कर जाता है, तो फिर दुनिया में फिरौन से ज्यादा, नमरूद से ज्यादा और कारून से ज्यादा कामयाब शख्स इस धरती के अंदर कोई और नहीं होता। मेरे भाइयों, बात समझ में आ रही है? कामयाब इंसान वो नहीं जिसके पास बहुत सारी दौलत हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो। नौजवानों, इस थिंकिंग को, इस मेंटेलिटी को और इस सोच को आप अपने जहन से हटाइए, वरना आपकी दुनिया भी बदतर हो जाएगी और आपकी आखिरत भी मेरे भाइयों बदतर हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि आप कामयाबी को दौलत पर मत माफिए मेरे भाइयों। आइए कामयाबी के ताल्लुक से एक इस हदीस के सामने एक कुरान करीम के अंदर से और एक आयत में पढ़कर चला जाता हूं। आइए, आयत इस तरह है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 के अंदर इरशाद फरमाता है। जरा आइए इसको भी सुन लीजिए, फिर दूसरा पैगाम आपको लेकर आऊंगा, बड़ा दिलचस्प होने वाला है आज मेरे भाइयों। ऐ नौजवानों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 के अंदर बयान फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐ नौजवानों, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा। मौलवी तनवीर को भी मरना होगा, आप जो मेरे सामने बैठे हुए हैं आपको भी मरना होगा। अल मौतु क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु। और लोगों, मौत एक ऐसी चीज है, मौत एक ऐसी चीज है, हर इंसान के पास मौत को हानि है, मौत से कोई बच नहीं सकता। पहली चीज पर जरा गौर कीजिए, मौत की कोई गारंटी भी नहीं। आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप मौलवी तनवीर की तकरीर सुन रहे हैं, मान लीजिए कि आइंदा रात को, आइंदा कल मौलवी जर्जीस का कहीं प्रोग्राम है, रात ज्यादा हो रही है, इशारा कर रहे हो चलो भाई रात ज्यादा हो रही है, घर में चलो सोना है, इसलिए कि आइंदा रात को मौलवी जर्जीस का प्रोग्राम होना है, मौलवी जर्जीस के भी प्रोग्राम में हमें शामिल होना है, चलो सोना है, सुबह उठना है। या कोई ऐसे भी लोग होंगे जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, दिल कर रहा होगा चलो भाई उठ के चला जाता हूँ, घर में जाऊंगा, सोना है, सुबह उठकर हमें काम पे जाना है, सुबह उठकर हमें दुकान खोलनी है, सुबह उठकर हमें बाजार में जाना है, सुबह उठकर हमें हटिया में जाना है, मछली खरीदने के लिए जाना है। कितने ऐसे नौजवान भी बैठे मन ही मन में सोच रहे हैं चलो उठ जाते हैं, घर जाऊंगा, इसलिए कि सुबह सुबह ससुराल जाना है, ससुराल जाना है। लेकिन नौजवानों याद रखो, मौत की कोई गारंटी नहीं। आज तुम ख्वाब सजा रहे हो कल सुबह ससुराल जाना है और मुर्गा बिरयानी खाना है, मटन बिरयानी खाना है, लेकिन मेरे भाइयों कल किसने देखा है, मेरे भाइयों कल किसने देखा है
آپ یہ سوچ لے کر یہاں سے اٹھیں گے, گھر جاتے جاتے میرے بھائیوں آپ کے پاس موت آ جائے گی, آپ کی موت ہو جائے گی, کیونکہ یہی تو حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, اے لوگوں ہر انسان کو مرنا ہے اور موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. ایک سوال, کیا آپ کے جھارکھنڈ میں لوگ مرتے ہیں؟ مرتے ہیں یہاں بھی مرتے ہیں. یار میں سوچ رہا تھا کٹیار چھوڑ کے شادی ودی کر کے یہی رہ لوں گا, کم سے کم موت سے تو بچ جاؤں گا. نہیں میرے بھائیوں, تو پتہ یہ چلا ہمارے کٹیار میں بھی موت آتی ہے, آپ کے جھارکھنڈ میں بھی موت آتی ہے. بات بالکل حق ہے, بات بالکل سچ ہے. جب اللہ نے اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو مرنا ہے اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا, آپ موت سے کہاں بھاگیں گے؟ موت آپ کو پکڑے گی. دلی بھاگیں گے, دلی میں بھی موت آتی ہے. کہاں بھاگیں گے میرے بھائیوں؟ یہ حقیقت ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا, یہ حقیقت ہے. آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ آپ موت سے بھاگ نہیں سکتے. آپ سوچیں گے چلو میں موت سے بھاگنے کے لیے, میں موت سے بچنے کے لیے میں سعودی عرب چلا جاتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر موت نہ آئے. سعودی عرب میں جائیں گے, وہاں پر بھی آپ کو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نظر آ جائے گی. ہائے اللہ, جو موت میرے نبی کو نہ چھوڑے, جو موت میرے نبی کو نہ بخشے, جو موت میرے اور ہمارے آخری نبی کو نہ چھوڑے, ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں کہ ہم اور آپ موت سے بچ جائیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, انسان کو مرنا ہے. پہلی چیز کو چھوڑیے, زیادہ نہیں بولنا ہے, آگے بولنا ہے. دوسری چیز پر ذرا غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت کے اندر بیان فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے مغل پورا کے لوگوں سنو, دنیا میں موت آئے گی, اچھی انسان کو بھی آئے گی, بری انسان کو بھی آئے گی, مولوی تنبیر کو بھی آئے گی, ماسٹر کو بھی آئیں گی, جواری کو بھی آئیں گی, شرابی کو بھی آئیں گی. لیکن اب بدلہ کہاں ملے گا؟ اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے لوگوں کل قیامت کے روز دنیا میں ذرہ برابر بھی اچھا کام کرو گے اس کا بدلہ دے دیا جائے گا, دنیا میں ذرہ برابر بھی غلط کام کرو گے کل قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دے دیا جائے گا. دوسرا سوال, دو چیز ختم. تیسری چیز پر ذرا غور کیجئے, جس کو بتانے کے لیے آیت آپ کے سامنے مجھے لانی پڑی. اللہ تبارک و تعالی دولت کو کامیابی سمجھنے والوں, مالدار کو سکسیسفل انسان سمجھنے والوں, کامیاب کون ہے؟ Who is the successful person? کون ہے کامیاب انسان؟ Who is the successful person? کون ہے کامیاب انسان؟ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور لوگوں دنیا میں تو وہی انسان کامیاب ہے, دنیا میں تو وہی انسان کامیاب ہے جو انسان اچھا عمل کرے, قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے, اور کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے, جنت کے اندر پرویش کرا دے. اے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہی انسان کامیاب ہے, یہی انسان کامیاب ہے. تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ ہاں, آج کتنے نوجوان ہیں نوکری لینے کے لیے محنت کر رہے ہیں. دہلی میں جائیں گے, ہمارے جب میں دہلی جامعہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, مثال ذرا سنیے گا, جب میں دلی جامعہ میں پڑھائی کر رہا تھا, جب میں وہاں کا اسٹوڈنٹ تھا, تو ہمارے کتنے ایسے ساتھی تھے جو IAS اور IPS کی تیاری کر رہے تھے. سنیے ذرا, IAS اور IPS کی تیاری کر رہے تھے. میرے بھائیوں, IPS کی تیاری کرنا, IAS کی تیاری کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں 18 گھنٹہ, 15 گھنٹہ, 16 گھنٹہ ان لوگوں کو پڑھنا پڑتا ہے. آج کتنے نوجوان ہیں سرکاری نوکری لینے کے لیے, بس ایک معمولی سی نوکری 70,000, 50,000, 25,000 سیلری والی ایک جاب کے لیے, نوکری کے لیے کتنے نوجوان ہیں جو 24 گھنٹہ محنت کر رہے ہیں, 18 گھنٹہ محنت کر رہے ہیں. میرے بھائیو کیوں؟ اس لیے کہ نوکری ملے گی تو چھوکری بھی ملے گی, نوکری ملے گی تو کامیابی بھی ملے گی. لیکن آپ بھول گئے
یہ تو دنیا ہے صاحب. ارے صاحب یہ دنیا ہے جس دنیا کے لیے آپ 18 گھنٹہ رگڑ رہے ہیں, 18 گھنٹہ محنت کر رہے ہیں. کب تک؟ لیکن اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگنے والے نوجوانوں, یہ تو دنیا کی کامیابی تمہارے لیے دھوکہ ہے, یہ تو دنیا تمہارے لیے دھوکہ ہے. آئیے ذرا آپ کے سامنے اور ایک حدیث پڑھ کر چلا جاتا ہوں, پھر وہ اس حدیث کی طرف لے کر آؤں گا. دنیا کے پیچھے کامیابی کی طرف بھاگنے والوں, او میرے نوجوان بھائیو, اس حدیث کو بھی ذرا سنو. ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. ترمذی کی صحیح حدیث ہے. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. حدیث ذرا سنیے. کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. مخمل پر سونے والوں, قالین بچھا کر سونے والوں, گدا بچھا کر سونے والوں, تم کیا جانو کہ چٹائی کے اوپر سونے سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تم کیا جانو کہ چٹائی کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے کیا پریشانی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. نبی جب نیند سے جاگتے, نبی جب سو کر اٹھتے ہیں تو نبی کی پیٹھ کے اوپر چٹائیوں کا نشان پڑ جایا کرتا ہے. ہمارے آخری نبی اگر چاہتے تو دنیا کے اندر سب سے بڑا کروڑ پتی بن سکتے تھے. اگر ہمارے نبی چاہتے تو دنیا کے اندر سب سے بڑا رئیس اور سب سے بڑا امیر انسان بن سکتے تھے. لیکن ہمارے نبی ایک چٹائی کے اوپر لیٹ رہے, پیٹھ کے اوپر چٹائیوں کا نشانی آ جاتی ہے, چٹائیوں کا نشان آ جاتا ہے. صحابہ نے دیکھا, صحابہ نے نبی سے اجازت مانگی, پرمیشن مانگی, یا اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں اجازت دے دو, آپ چٹائی کے اوپر سوتے ہیں, آپ چٹائی کے اوپر لیٹتے ہیں اور لیٹنے کی وجہ سے آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اے نبی اگر آپ ہمیں کہہ دو, اگر آپ ہمیں پرمیشن دے دو, اگر آپ ہمیں اجازت دے دو تو آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دوں, آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دوں. میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نرم گرم بستر کو لے کر کیا کروں؟ اے میرے صحابہ میں نرم گرم بستر کو لے کر میں کیا کروں؟ میں اس دنیا میں اس مسافر کی طرح آیا ہوں, اس دنیا میں اس مسافر کی طرح آیا ہوں. کون مسافر؟ جو راہ چلتے ہوئے جب تھک جاتا ہے, تھک جانے کے بعد ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے, تھوڑی دیر لیٹ جانے کے بعد, تھوڑی دیر آرام کر لینے کے بعد, تھوڑی دیر سستا لینے کے بعد وہ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے, وہ اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے. اے میرے صحابہ میں بھی اس دنیا کے اندر اس مسافر کی طرح آیا ہوں, مجھے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, مجھے بھی اپنے منزل کی طرف جانا ہے. نوجوانوں کس کامیابی کی طرف بھاگ رہے ہو؟ دنیا کی کامیابی؟ یاد رکھو دنیا کی کامیابی تمہارے لیے دھوکہ ہے. آئیے اس حدیث پر ذرا غور کیجئے, بات آگے بڑھ رہی ہے. نبی نے بیان فرمایا 5 سوال پوچھے جائیں گے. پہلا سوال ساری عمر کے بارے میں, دوسرا سوال جوانی کے بارے میں, تیسرا سوال یعنی تیسرا سوال کہاں سے تم نے مال کمایا, چوتھا سوال کہاں پر تم نے مال خرچ کیا, اور 5واں سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ سری کنڈ میں جلسہ سننے کے لیے گیا تھا, سری کنڈ میں جلسہ سننے کے لیے گیا تھا, مولانا تنویر یعنی آپ کا گمانی میں آیا تھا تو وہاں بھی جلسہ سننے کے لیے گیا تھا, مولانا تنویر مہاراج پور میں بھی آیا تھا تو وہاں بھی سننے کے لیے آیا تھا. بتاؤ ہر روز یوٹیوب کے ذریعے سے تم نے جو دن حاصل کیا تھا, دن کے بارے میں جو نالج حاصل کیا تھا, تم جو دن کے بارے میں جانتا تھا, بتاؤ تم نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا, کتنا عمل کیا, اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. آج ہم اور آپ جلسہ سنتے ہیں, جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں. اگر مولانا صاحب مودی کو گالی دے رہے تو چلو ٹھیک ہے, اگر گالی نہیں دے رہے ہیں قرآن حدیث کی بات ہے چلو یار یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں,
مولانا صاحب بیان کر کے جاتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی زندگی میں اس کو لاگو نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے رات کے 2 بجے 3 بجے اور 1 بجے تک جو پروگرام سنتا تھا، جلسہ سنتا تھا، قرآن اور حدیث کی باتیں سنتا تھا، بتاؤ تم نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا؟ میرے بھائیو، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا۔ 5 سوال ختم۔